من لا نبي بعده. اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی مختصر سی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر کوئی آدمی اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ خسارہ پانے والوں میں ہے، وہ گھاٹا پانے والوں میں ہے، وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب ایمان والوں کو فرمایا. ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے اسلام. اسلام کا تعلق انسان کے ظاہری اعمال کے ساتھ ہوتا ہے. یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اسلام کے ارکان ہیں. اسلام کا تعلق انسان کے ظاہری اعمال کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایمان جو ہے، ایمان کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے. ایمان سینے میں ہوتا ہے، ایمان سینے کے اندر ہوتا ہے، نظر نہیں آتا کسی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کو دیتے ہیں، دشمن کو بھی دیتے ہیں، دوست کو بھی دیتے ہیں. جو اس کو مانے اس کو بھی دیتے ہیں، جو نہ مانے اس کو بھی دیتے ہیں. دنیا اللہ تعالیٰ ہر شخص کو دیتے ہیں، کسی کو تھوڑی، کسی کو زیادہ، دیتے سب کو ہیں. لیکن فرمایا کہ ایمان جو ہے، ایمان اللہ تعالیٰ صرف اسی کو دیتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں. ایمان اللہ تعالیٰ اسی کو دیتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں. تو ہمیں جو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرماتے ہیں. ایک بات ذہن میں اور رہے کہ انسان جو ہے، انسان کی تکمیل دو طرح کی ہے. انسان کی تکمیل دو طرح کی ہے، ایک جسمانی، دوسری ایمانی. جسم کی تکمیل ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے. انسان کے جسم کی تکمیل ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے.
انسان کے بننے کی جگہ ماں کا پیٹ ہے اور ایمان کے بننے کی جگہ یہ دنیا ہے۔ ماں کے پیٹ میں اگر جسم کی تکمیل نہ ہو، جسم کا کوئی حصہ نہ بنے، تو دنیا میں آنے کے بعد اس کا مکمل ہونا مشکل ہے۔ تو یہ ایمان جو ہے، ایمان کی تکمیل اس دنیا کے اندر ہوتی ہے۔ یہ دنیا ایمان کے بننے کی جگہ ہے۔ اگر اس دنیا میں ایمان نہیں بنا، ایمان مکمل نہیں ہوا، تو مرنے کے بعد پھر ایمان کی جو کمی ہے وہ پوری نہیں ہوگی۔ اگر ایمان کی تکمیل نہ ہوئی، ایمان مکمل نہ ہوا، تو مرنے کے بعد یہ کمی پوری نہیں ہوگی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو جو اعمال میں کمی ہوگی وہ پوری کر دیں گے اپنی مہربانی سے۔ نماز میں کمی ہے، روزوں میں کمی ہے، اور اعمال میں کمی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے چاہیں گے تو اعمال کی کمی کو پورا کر دیں گے، لیکن ایمان کی کمی پوری نہیں ہوگی۔ بعض لوگ کم عقل جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے، اللہ نے امریکہ والوں کو، برطانیہ والوں کو، یورپ والوں کو یہ دے دیا، وہ دے دیا، ہمیں کیا دیا؟ بھئی اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے۔ ایمان کی دولت جو ہے اس کا مقابلہ دنیا کی دولت نہیں کر سکتی۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ حضرات جو یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں جو باہر بازاروں میں بیٹھے ہیں، آوارہ پھر رہے ہیں، لیکن ان کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے۔ شکر جو ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ ناشکری کو کفر سے تعبیر کیا ہے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر ناشکری کرو گے تو پھر عذاب بڑا سخت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے۔ راستہ میں ایک آدمی ملا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑا مال دیا ہے، بڑی دولت دی ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی عمل میرے لیے پوچھ کے آئیں کہ میں وہ عمل کروں، میرے مال میں کمی واقع ہو جائے، میرا مال تھوڑا ہو جائے، مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا، اتنا مجھے اللہ نے مال دیا ہے۔ پھر آگے ایک اور آدمی ملا، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرا بھی ایک پیغام اللہ کو دے دیں، مجھے اللہ نے بہت کم رزق دیا ہے، کبھی روٹی کھانے کو ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی مال و دولت عطا فرما دیں، کوئی ایسا عمل پوچھ کے آئے میرے لیے اللہ تعالیٰ سے۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے کوہ پہاڑ پر، اللہ سے ہم کلام ہوئے، اور ان دونوں کی یہ راستے میں جو ملے تھے، ان دونوں کی بات اللہ کے سامنے رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آدمی جو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، دولت بہت زیادہ ہے،
سنبھالی نہیں جاتی، اس کو کہیں کہ میرا شکر کرنا چھوڑ دے، جی میرا شکر کرنا چھوڑ دے۔ جب وہ میرا شکر نہیں کرے گا تو اس کے مال میں خود بخود کمی ہو جائے گی۔ کہ اس کو کہنا کہ میرا شکر کیا کرے۔ جس کے پاس مال نہیں ہے، جس نے مال کی کمی کا شکوہ کیا ہے، اسے کہہ دیں کہ میرا شکر کیا کرے۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے، وہ پہلا آدمی ملا تو اس کو فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا شکر کرنا چھوڑ دیں، تیرے مال میں خود بخود کمی ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے اللہ نے اتنا مال دیا ہے، اتنی دولت دی ہے، اللہ نے میرے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں، میں اللہ کا شکر کرنا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا، میں تو شکر کروں گا اللہ کا۔ اور دوسرے کو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا شکر کیا کر، اللہ تعالیٰ کا شکر کیا کر۔ وہ کہتا ہے جی مجھے اللہ نے کیا دیا ہے، میں کس بات کا شکر کروں، میرے پاس کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی ناشکری والی بات۔ اللہ نے تجھے کیا دیا ہے؟ اللہ نے تجھے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، دل دیا، دماغ دیا، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، آنکھیں دی، یہ اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک منٹ میں آدمی کے اوپر فالج کا حملہ ہو جائے بس۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ہم ان کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے، گن ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنے احسانات کیے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں جو اللہ نے پیدا کیا، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ ہم تو اللہ کے احسانات جو ہیں ان کو شمار ہی نہیں کر سکتے اور اللہ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ تو جتنا بھی ہو سکے انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کی نعمتیں جو ہیں ان کا شکر کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کے رسول بھی راضی ہو جائے۔ کئی لوگ آتے ہیں میرے پاس تعویذ لینے کے لیے کہ پیر صاحب کوئی تعویذ دے دو، گھر میں برکت نہیں ہے۔ آج ہر شخص بے برکتی کا رونا روتا ہے۔ ایک دن ایک آدمی آیا فیصل آباد سے، کہتا جی وہاں گھنٹہ گھر جو ہے کچہری بازار میں دکان ہے، رات کو جب دکان بند کر کے جاتے ہیں تو نوٹوں کی بوریاں بھر کے لے جاتے ہیں، نوٹوں کی بوریاں بھر کے لے جاتے ہیں، لیکن برکت نہیں ہے۔ پتہ نہیں وہ پیسے کہاں چلے جاتے ہیں، برکت نہیں ہے۔ یہ بے برکتی کا رونا آج ہر شخص رو رہا ہے کہ برکت نہیں۔ برکت بھائی تعویذوں سے نہیں آتی، برکت تو اپنے اعمال سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ فرمایا کہ جو شخص میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، میری یاد سے منہ پھیرتا ہے، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں، اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہوں۔
اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ دنیا کی سزا یہ ہے کہ اس کی روزی میں برکت نہیں ہوگی۔ فیکٹری میں کام کر رہا ہے، لاکھ روپیہ تنخواہ لیتا ہے، گھر میں لے کے آیا، بیوی بیمار پڑی ہے، اب بیوی کو لے کے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، ڈاکٹر نے 2000 روپیہ 3000 روپیہ ڈاکٹر نے فیس لے لی، اور اس نے کچھ ٹیسٹ لکھ دیے کہ یہ ٹیسٹ کروا کے لاؤ۔ کچھ پیسے ٹیسٹوں پہ لگ گئے، کچھ پیسے دوائی پہ لگ گئے، اب یہ بے برکتی ہوگی، تنخواہ میں بے برکتی ہوگی۔ تو فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی یاد سے منہ پھیرتا ہے، اللہ کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ جتنا مرضی کر لیں۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ نماز اللہ کا ذکر ہے، قرآن اللہ کا ذکر ہے۔ آج نماز ہم نہیں پڑھتے، قرآن ہم نہیں پڑھتے، برکت کہاں سے آئے گی ہمارے گھروں میں؟ نماز کے بارے میں بھی فرمایا سورہ جمعہ میں، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ نماز کو ذکر کہا گیا ہے، قرآن کو ذکر کہا گیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن اللہ کا ذکر ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے۔ جب نماز نہیں پڑھیں گے برکت کہاں سے آئے گی؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگ 11ویں والا پیر بھی کہتے ہیں، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک، 40 گھر مشرق میں، 40 مغرب میں، 40 شمال میں، 40 جنوب میں۔ جہاں اس کا گھر ہے بے نمازی کا، اس کے گھر کے چاروں طرف 40 گھر جو ہیں ان تک اس کی نحوست پہنچتی ہے۔ اور جہاں گھروں کے گھر ہی بے نمازی ہوں، گھروں کے گھر ہی بے نمازی ہوں، اور جب گھروں میں قرآن نہ کھلتا ہو، قرآن نہ پڑھا جاتا ہو، تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ جس گھر میں ایک بات اور کرنے لگا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، مکے میں بہت ساری عورتیں بچے لینے کے لیے آئیں، تقریباً کوئی 300 عورتیں تھیں۔ آمنہ کے لال کو سب نے یتیم سمجھ کے چھوڑ دیا کہ اس گھر سے کیا ملے گا ہمیں۔ مائی حلیمہ اس کی سواری کمزور تھی، پیچھے رہ گئی۔ جب مائی حلیمہ کو پتا چلا کہ بچہ مکے میں ایک ہی بچہ ہے اور بچہ ہے یتیم، تو مائی حلیمہ نے سوچا کہ خالی ہاتھ واپس جانے سے بہتر ہے کہ چلو یتیم کو لے جائیں۔ اگر اس گھر سے مال نہیں ملے گا، یتیم کی پرورش کا ثواب تو ملے گا۔ مائی حلیمہ نے جا کے بی بی آمنہ کو کہا کہ میں تیرا بچہ لینے آئی ہوں۔ بی بی آمنہ نے کہا کہ پہلے بھی بڑی عورتیں آئی تھیں، پوچھ کے چلی گئی ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، بچہ دکھاؤ مجھے۔ جب بچہ دکھایا، بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، تو بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ مجھے یوں لگا جیسے بادلوں سے چاند نکلتا ہے۔ اتنا خوبصورت بچہ، اتنا حسین بچہ،
میں نے کہا کہ آمنہ مجھے یہ بچہ تیرا قبول ہے، میں اس کو لے کے جاؤں گی، اس کی پرورش کروں گی۔ مائی حلیمہ نے اٹھا کے سینے سے لگایا، مائی حلیمہ نے اپنا دودھ آمنہ کے لال کے منہ میں دیا تو مائی حلیمہ کی چھاتیوں میں دودھ آ گیا آمنہ کے لال کی برکت سے۔ مائی حلیمہ سمجھ گئی کہ بچہ ہے تو یتیم لیکن ہے برکتوں والا۔ میں بات لمبی نہیں کرتا، مقصد کی بات کرنی ہے۔ مائی آمنہ اٹھا کے لے گئی، اپنے خیمے میں جب گئی، خیمے میں جا کے اپنے شوہر حارث کو کہا کہ حارث یہ بچہ ہے تو یتیم لیکن ہے برکتوں والا۔ حارث نے کہا کہ تجھے اتنی جلدی کیسے پتہ چل گیا؟ اس نے کہا کہ میری چھاتیوں میں دودھ آ گیا ہے اس بچے کی برکت سے۔ حارث کہنے لگا کہ حلیمہ تو سچ کہتی ہے، یہ بچہ ہے برکتوں والا، ہمارے خیمے میں آیا تو برکتیں ساتھ آ گئی ہیں، وہ دیکھ باہر ہماری اونٹنی کے تھن دودھ سے بھر گئے، ہماری اونٹنی کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ حارث نے دودھ نکالا، اونٹنی کا خود بھی پیا، حلیمہ کو بھی پلایا۔ باقی سب لوگ چلے گئے تھے، قافلے والے ان کو چھوڑ گئے تھے پیچھے۔ جب مائی حلیمہ آمنہ کے لال کو اٹھا کر اونٹنی پر سوار ہوئی ہیں، اس اونٹنی میں شباب آ گیا، اس میں جوانی آ گئی حضور کی برکت سے، آمنہ کے لال کی برکت سے۔ اور پھر یہ اونٹنی اتنی تیز چلی ہے کہ سارے قافلے والوں کو پیچھے چھوڑ گئی۔ جب قافلے والوں کے پاس سے گزرے ہیں تو قافلے والوں نے کہا کہ حلیمہ یہ سواری وہی ہے؟ کہا کہ ہاں سواری وہی ہے لیکن یہ سوار برکتوں والا ہے، جس کو تم سب چھوڑ آئی تھی یہ سوار برکتوں والا ہے۔ جب مائی حلیمہ گھر میں پہنچی، اپنی بیٹی شیمہ کو کہا کہ بیٹی اس اونٹنی کو لے جا کر مال والی حویلی میں باندھ دو۔ جب شیمہ اونٹنی کو لے کر مال والی حویلی میں گئی تو دیکھتی کیا ہے کہ ساری بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے پڑے ہیں۔ شیمہ نے دودھ نکال نکال کے گھر کے سارے برتن بھر لیے، دودھ ختم نہیں ہو رہا۔ پڑوسیوں کو آواز دی کہ دودھ چاہیے تو دودھ لے لو۔ انہوں نے کہا تمہارے گھر میں اتنا دودھ کہاں سے آ گیا؟ کہا کہ ہمارے گھر میں یہ بچہ برکتوں والا آ گیا۔ اب آپ کہیں گے کہ پیر صاحب ہمیں بھی کوئی ایسا نسخہ بتا دو جیسی برکت مائی حلیمہ کے گھر میں آئی تھی ہمارے گھر میں بھی آ جائے۔ جی ہمارے گھر میں بھی برکت ایسی آ جائے۔ مائی حلیمہ تو آمنہ کے لال کو اٹھا کر اپنے گھر لے گئی تھی، ہم تو آمنہ کے لال کو اٹھا کر اپنے گھر میں نہیں لا سکتے۔ لیکن ایک بات طے ہے، آج بھی ایک بات طے ہے، جس گھر میں اللہ کے نبی کے طریقے زندہ ہوں گے، جس گھر میں اللہ کے نبی کی سنتیں زندہ ہوں گی، اس گھر میں آج بھی اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی۔ اور جس گھر میں اللہ کے نبی کے طریقے ذبح ہوں گے، جس گھر سے اللہ کے نبی کی سنتوں کے جنازے نکلیں گے، اس گھر میں لاکھوں نہیں کروڑوں بھی آئیں گے تو برکت نہیں ہوگی، برکت نہیں ہوگی۔
اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے مائی حلیمہ کے گھر میں آپ کے جانے سے برکتیں آئی تھی، ہمارے گھر میں برکتیں آئیں، تو پھر اس کا حال یہی ہے کہ اللہ کے نبی کے طریقے زندہ کرنے والے بنیں، اللہ کے نبی سے محبت کریں۔ جب اللہ کے نبی سے محبت ہوگی تو پھر اللہ کے نبی کے طریقوں پر چلنا جو ہے آسان ہو جائے گا، پھر آپ کی سنتوں سے محبت ہوگی۔ کل ہی میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، وہ جمعے کی تیاری کر رہا تھا میں، اس میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے کتاب میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک آدمی بڑا ہی گناہگار تھا، بہت پاپی تھا، مر گیا وہ۔ اس کے مرنے کے بعد بستی والوں نے اس کو اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ یہ ناپاک تھا، نجس تھا، اس کو وہیں پھینک دو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا ایک بندہ فلاں بستی میں فوت ہو گیا ہے، اور بستی والوں نے اس کو اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے، تم جاؤ، جا کے اس کو اٹھاؤ، اس کو نہلاؤ، غسل دو، پاک کپڑا اس کو پہناؤ، کفن پہناؤ۔ تو عرض کی یا اللہ یہ تو بڑا گناہگار تھا، سارا علاقہ اس کو جانتا تھا کہ یہ تو بڑا گناہگار ہے، اس پر اتنا یہ کرم مہربانی کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ ایک دن یہ آدمی تورات پڑھ رہا تھا، تورات پڑھتے پڑھتے میرے محبوب کا نام اس میں آ گیا، احمد، تورات میں۔ جب میرے محبوب کے نام کو اس نے دیکھا تو اس نے محبت سے چوم لیا اس کو، میرے محبوب کے نام کو اس نے محبت سے چوم لیا۔ فرمایا کہ اب میری غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی کہ اس کے دل میں میرے محبوب کی محبت ہو اور یہ جہنم میں چلا جائے۔ تو ہم جب اللہ کے نبی سے محبت کریں گے تو پھر اللہ کے نبی کے طریقوں پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ محبت جو ہوتی ہے نا، یہ مشکل سے مشکل کام کروا دیتی ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی سے محبت کریں گے تو پھر ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارا چہرہ بھی اللہ کے نبی جیسا ہو، ہمارا لباس بھی اللہ کے نبی جیسا ہو، ہمارے گھروں میں جتنے بھی اعمال ہیں، ہمارے گھروں کا ماحول جو ہے وہ اس میں اللہ کے نبی کے طریقے زندہ ہوں ہمارے گھروں کے اندر۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور آپ کے طریقوں پر چلنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کے طریقوں پر چلیں گے، آپ کی سنتوں پر چلیں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ خدا کی قسم دنیا والوں کی غلامی میں ذلت ہے، آمنہ کے لال کی غلامی میں دونوں جہاں کی عزت ہے۔ جس شخص نے آمنہ کے لال کی غلامی کو اپنا لیا اس کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہاں میں چمکا دیا۔ کتنی کی دیر بیان جی؟ اچھا نماز اچھا
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ حضور نے کہہ کے نہیں کر کے دکھایا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ایک ایک بیوی ہے، کسی کے دو ہوں گی، اکثر کے ایک بیوی ہے، کسی کے دو بھی ہیں، اور وہ ایک بیوی جو ہے وہ ہی نہیں سنبھالی جاتی۔ گھروں میں لڑائی جھگڑے، میاں بیوی کا آپس میں کوئی سلوک نہیں ہے۔ آج دیکھو کتنے خلے ہو رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، گھروں کے گھر برباد ہو رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی سنتیں ہم نے چھوڑ دی، حضور کے طریقے چھوڑ دیے۔ حضور کی کتنی بیویاں تھیں؟ 11 بیویاں تھیں، اور گھر میں 2 مہینے آگ نہیں جلتی تھی، کھانا نہیں پکتا تھا، کھجوریں کھا کے گزارا ہو گیا۔ اور کبھی کسی بیوی نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی کہ آج گھر میں آٹا نہیں ہے، آج گھر میں فلاں چیز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی کے حکموں پر چلتی تھی، اللہ کے نبی کے جو طریقے تھے ان پہ چلتی تھی۔ اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے، حضرت عائشہ پانی پی رہی ہیں، حضور دروازے سے اندر داخل ہو رہے ہیں، پیالہ ہے، پیالے سے پانی پی رہے ہیں۔ فرمایا کہ عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بچا لینا۔ اس وقت پانی کی قدر تھی، مدینہ میں ایک ہی کنواں تھا میٹھے پانی کا، آج تو ہمیں پانی کی قدر ہی نہیں ہے، ٹوٹیاں چلتی رہتی ہیں، پانی ضائع ہوتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لا کے بیٹھ گئے تو حضرت عائشہ نے پیالہ پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ میں نے پانی بچا لیا آپ کے لیے۔ حضور نے پیالہ پکڑا، پانی پینے لگے تو فرمایا کہ عائشہ تو نے کہاں منہ لگا کے پانی پیا تھا؟ جی تو نے کہاں منہ لگا کے پانی پیا؟ اما عائشہ نے آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ میں نے یہاں منہ لگا کے پانی پیا۔ حضور نے پیالے کو گھمایا اور جہاں اما عائشہ نے منہ لگا کے پانی پیا تھا وہاں منہ لگا کے پانی پیا۔ اگر شوہر اپنی بیویوں کو یوں عزت دیں گے تو اس بیوی کا دماغ خراب نہیں ہے، گھر اجاڑے گی اپنا، وہ تو اپنے شوہر پر جان بھی قربان کر دے گی اگر شوہر اس کو عزت دے گا اپنے گھر میں۔ آج ہم شکوہ کرتے ہیں کہ بیویاں ایسی ہیں، ہم خود بھی تو سوچیں نا ہم کیا کرتے ہیں۔ بیوی شوہر کے حقوق کا خیال نہیں کرتی، شوہر بیوی کے حقوق کا خیال نہیں کرتا، اولاد ماں باپ کے حقوق کا خیال نہیں کرتی، ماں باپ اولاد کے حقوق کا خیال نہیں کرتے، گھر برباد ہو رہے ہیں، گھر جہنم بنے ہوئے ہمارے آج۔ اگر ہم اپنے گھروں میں اللہ کے نبی کے طریقے زندہ کرنے والے بن جائیں گے تو ہمارے گھر جنت بن جائیں گے، جہنم نہیں بنے گے، جنت بن جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے ہمارے سامنے، دشمنوں کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا ہمارے سامنے۔ آج ہم اپنوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے جو اللہ کے نبی نے دشمنوں کے ساتھ کیا تھا۔ آپ دیکھیں جب مکہ فتح ہوا ہے، اللہ کے نبی 10,000 کا لشکر لے کر آئے مدینہ منورہ سے، 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ سے آئے، مکے کے باہر آ کے پڑاؤ ڈالا۔ رات کے وقت صحابہ کرام کو کہا کہ ذرا تھوڑا دور دور رکھ کے خیمے لگاؤ۔
فاصلے پر خیمے لگاؤ، خیمے لگا لیے، درمیان میں جو جگہ خالی تھی فرمایا کہ یہاں لکڑیاں کٹھی کر کے یہاں آگ جلاؤ۔ جب جنگل میں آگ جلائی گئی وہ تو پورا علاقہ روشن ہو گیا، جنگل روشن ہو گیا۔ مکے والے حیران ہو گئے کہ یہ اتنا بڑا لشکر کہاں سے آ گیا ہے۔ ابو سفیان کو جا کر بتایا، ابو سفیان آیا دیکھنے کے لیے، حضرت عباس نے پہچان لیا، اس کے پاس کھڑے تھے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھ لیا۔ حضرت عمر تلوار لے کے دوڑے، حضرت عباس نے ابو سفیان کو گھوڑے پر بٹھایا، دوڑا کے لے گئے حضور کے پاس۔ عمر فاروق پیچھے پیچھے ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارا ان سے کوئی ماضی نہیں ہے، یہ دشمن ہے ہمارا، اس کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو پناہ دی ہے، میں نے اس کو پناہ دی ہے۔ بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، مختصر یہ کہ ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہو کے جانے لگا، حضرت عباس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ مکے کا سردار ہے، یہ مکے کا چودھری ہے، اس کا کوئی اکرام کیا جائے۔ حضور نے فرمایا جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ ابو سفیان کے گھر میں جو پناہ لے لے گا اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ ابو سفیان کہنے لگا یا رسول اللہ میرا تو گھر بہت چھوٹا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص خانہ کعبہ میں پناہ لے لے گا اسے بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ کہنے لگا جی آج خانہ کعبہ بھی چھوٹا پڑ جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ اس نے کہا اب تو بہت بڑی وسعت ہے۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ بوڑھوں پر ہتھیار نہیں اٹھانا، بچوں پر ہتھیار نہیں اٹھانا، عورتوں پر ہتھیار نہیں اٹھانا۔ ایک صحابی نے جوش میں آ کر کہا الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے، آج مکہ والوں سے چن چن کے بدلہ لیں گے۔ جب یہ بات اللہ کے نبی کے کان میں پڑی تو حضور نے صحابی کو بلا کے فرمایا کہ تم یہ اعلان کرو الیوم یوم المرحمہ، آج معافی کا دن ہے۔ مکہ فتح ہوا، بتائیں کتنے قتل ہوئے؟ کوئی قتل نہیں ہوا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ جس نے امیر حمزہ کے جگر کو چبایا تھا اور ان کے اعضا کو رسی میں پرو کر ہار بنا کر گلے میں ڈال کے رقص کیا تھا، ابو سفیان گھر گیا، جا کے ہندہ کو کہنے لگا کہ ہندہ اب تو کلمہ پڑھنا پڑے گا، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ لکھا ہے کہ ہندہ یہ بڑی جابر اور بڑی ظالم عورت تھی۔ ابو سفیان کو داڑھی سے پکڑا، دھکا مار کے نیچے گرایا، چھاتی پر چڑھ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی بزدل کمینے ڈر گیا ہے تو؟ میں مر جاؤں گی، کٹ جاؤں گی، لیکن اسلام قبول نہیں کروں گی۔ دن گزرا، رات آئی، ہندہ سوچتی ہے کہ فاتح قومیں راتوں کو جشن مناتی ہیں، خوشیاں مناتی ہیں، مسلمان بھی آج رات کو جشن منائیں گے، خوشیاں منائیں گے۔ لیکن دیکھتی کیا ہے کہ جب رات آئی تو پورے مکے میں سناٹا چھایا ہوا ہے، نہ کسی عورت کی چیخ و پکار کی آواز ہے، نہ کسی بچے کے رونے کی آواز ہے، پورے مکے میں امن ہی امن ہے، سکون ہی سکون ہے۔ ہندہ سوچتی ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں مسلمان؟ وہ گھر سے باہر نکل کے گلیوں میں آتی ہے، گلیوں میں پھرتی ہے، گلیوں میں بھی امن ہی امن ہے، سکون ہی سکون ہے۔ چلتی چلتی جب خانہ کعبہ میں آتی ہے، دیکھتی کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر اور تمام صحابہ کرام اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے نفل ادا کر رہے ہیں۔
نفر ادا کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے خدا کی بارگاہ میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ یہ فتح ہماری کوشش ہماری ہمت سے نہیں ہوئی، یہ فتح تو تیرے فضل و کرم سے ہوئی ہے، تیری مہربانی سے ہوئی ہے۔ جب اللہ کے نبی کو یوں روتے دیکھا ہندا نے تو اس کا دل بھی پتھر دل بھی موم کی طرح نرم ہو گیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا اس کو۔ وہ ہندا کا غلام وحشی جس نے آزادی اور انعام کے لالچ میں حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، وہ بھی کلمہ پڑھتا ہوا آیا تو حضور نے فرمایا کہ وحشی تیرا اسلام قبول ہے، تیرا ایمان قبول ہے، لیکن جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو میرے چچا کی لاش کے 11 ٹکڑے یاد آ جاتے ہیں۔ میرے سامنے نے کچھ نہیں کہا اس کو، دشمنوں کو معاف کر دیا۔ آج بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، گھروں میں جھگڑے ہیں، فساد ہے، تو صرف یہ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم اللہ کے نبی کے طریقوں پر چلنے والے بن جائیں تو ہمارے گھر جو ہیں وہ جنت بن جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ جو حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، یا اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما، یا اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما، یا اللہ سب کی ضرورتوں کو پورا فرما، یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما، یا اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما، یا اللہ اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، یا اللہ اس خانقاہ کو یا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، یا اللہ حضرت مولانا عبدالوحید اشرفی صاحب یا اللہ ان کی جان میں ان کی عمر میں یا اللہ برکت عطا فرما، یا اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی اس علاقے کے لوگ ہیں یا اللہ سب کو حضرت کے ساتھ پورا ہر طرح سے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یہ پروگرام جو رکھا ہے یا اللہ اس کو کامیاب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔